ایک بھیکارن 8 سالہ بچے کے ساتھ سڑک پر بھیک مانگ رہی تھی۔ سیٹھ طاہر فیاض ایک بڑی سی گاڑی اس کی ٹریفک سگنل پر رکی تو بھیکارن نے اس سے مانگنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ سیٹھ طاہر فیاض نے حقارت بھری نظروں سے اس سے دیکھا اور کہا کہ جب بچے پال نہیں سکتی تو پیدا کیوں کرتی ہو؟ اس کا باپ کہاں ہے؟ بھیکارن نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش رہی۔ طاہر فیاض بھیکارن کو غور سے دیکھنے لگا، سر سے لے کر پاؤں تک اس کا جائزہ لیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ بھیکارن کے کپڑے تو پھٹے ہیں لیکن خوبصورت بہت ہے۔ طاہر فیاض نے بھیکارن سے کہا کہ میرے ساتھ چلو۔ اس نے جواب دیا کہ نہیں صاحب، میں اپنے بچے کے لیے بھیک مانگتی ہوں، جیسا آپ سمجھ رہے ہیں میں ویسی نہیں۔ سیٹھ نے مسکرا کر کہا کہ تمہارے بچے کے لیے ہی میں تجھے اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ اگر میرے ساتھ میرے گھر چلی جاؤ گی تو میرا یہ تمہارے ساتھ وعدہ ہے کہ تمہارا یہ بچہ کبھی بھوکا نہیں سوئے گا۔ لڑکی نے کچھ دیر سوچا، پھر سیٹھ کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کا بچہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ سیٹھ طاہر فیاض بچے کو گیٹ پر اس نے کھڑا کیا اور ماں کو اپنے بیڈ روم میں لے آیا۔ بچہ اتنا چھوٹا نہیں تھا، وہ سمجھتا تھا کہ اس کی ماں اس کی خاطر غلط راستے پر چلنے پر مجبور ہے، لہٰذا اس نے اپنی جان دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک تیز رفتار ٹرک کے سامنے آیا۔ ٹرک ڈرائیور نے بریک لگانے کی بہت کوشش کی لیکن پھر بھی بچہ کافی زخمی ہوا۔ ٹرک ڈرائیور نے بچے کو اٹھایا، ٹرک میں ڈالا اور پھر اس کے بعد آج مزمل کے دوست ذیشان کی شادی تھی۔ ذیشان دیہاتی علاقے سے تعلق رکھتا تھا مگر مزمل کا سب سے بہترین دوست تھا۔ وہ دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ ان دونوں کا مزاج بھی ایک دوسرے سے بہت ملتا تھا مگر دونوں میں فرق یہی تھا کہ ذیشان ایک دیہاتی ماحول میں پلا بڑا تھا۔ ذیشان کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ شروع سے ہی وہ ہر کلاس میں پہلی پوزیشن لے رہا تھا۔ بہت ہی لائق بچہ تھا لیکن ایف اے میں اعلیٰ نمبر آنے کی وجہ سے اسے شہر کی ایک اچھی یونیورسٹی میں اسکالرشپ مل گیا۔ وہ گاؤں چھوڑ کر ادھر لاہور آ گیا اور ادھر ایک ہاسٹل میں رہنے لگا۔ ادھر ہاسٹل میں ہی اس کی ملاقات مزمل سے ہوئی جو کہ اس کا روم میٹ تھا۔ بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ مزمل کراچی کا رہنے والا تھا مگر پڑھائی کے سلسلے میں ادھر لاہور آیا تھا۔ مزمل کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا لیکن اس کی ماں کا تعلق لاہور سے ہی تھا۔ بچپن میں ہی وہ ماں کے ساتھ لاہور آتا جاتا تھا لہٰذا اسے اس شہر سے کافی لگاؤ تھا۔ ماسٹر کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی اس نے اسی شہر کا انتخاب کیا۔ شروع میں ہی ذیشان کو ایسے محسوس ہوا کہ وہ غلط جگہ پر آیا ہے۔ مزمل اور اس کے خیالات نہیں ملتے۔ مزمل کی ساری زندگی شہر میں عیاشی میں گزری۔ اس کا بڑا بھائی امریکہ میں سیٹل تھا، اس کا نام فیاض تھا اور وہ بہت بڑا بزنس مین تھا۔ طاہر فیاض ہر ماہ اپنے بھائی کو اچھے خاصے پیسے بھیجتا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کو ایک مہنگی گاڑی بھی گفٹ کی تھی لہٰذا مزمل کو پریشانی نہیں تھی۔ اسے پتہ تھا کہ اسے جاب کی ضرورت نہیں لہٰذا آرام کی زندگی گزار رہا تھا۔ جبکہ ذیشان ایک غریب گھر سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے والدین کے کچھ خاص خواب تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے پڑھ لکھ کر بڑے آدمی بن جائیں، بلکہ بیٹے باقی تو نہ پڑھ سکے لیکن ذیشان چونکہ سب سے چھوٹا تھا اور وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے باپ کی آخری امید ہے لہٰذا شروع سے ہی محنت کی اور آگے بڑھنے کی ٹھان لی۔ وہ اپنے باپ کی خواہشات پوری کرنا چاہتا تھا۔ شہر کی ایک اعلیٰ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ ذیشان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ مزمل پڑھائی میں اتنی زیادہ دلچسپی نہیں لیتا۔ وہ ایک آزاد خیال بندہ ہے، پڑھائی سے زیادہ دوسرے کاموں میں اکثر مصروف رہتا ہے۔ جم جوائن کی ہوئی تھی، باڈی بلڈنگ کا بہت شوق تھا۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی میں کھیلوں میں بھی حصہ لیتا تھا۔ یونیورسٹی میں کافی لڑکیوں سے بھی اس کی دوستی تھی۔ ایک دن ذیشان نے اس سے کہا کہ یار، تمہاری اور میری زندگی میں بہت فرق ہے۔ تو جس ماحول میں پڑا ہے وہ بالکل آسان آرام دہ ماحول ہے لیکن میں نے مشکل میں زندگی گزاری ہے۔ میرے باپ کے کچھ خواب ہیں۔ میں نے نوٹ کیا ہے کہ تو پڑھائی میں بالکل دلچسپی نہیں لیتا بلکہ یہاں ٹائم پاس کرنے کے لیے ہی ایڈمیشن لیا ہے، مگر میں اپنے والدین کے خواب پورے کرنا چاہتا ہوں۔ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے خاندان میں تو کوئی میٹرک سے آگے پڑھ نہ سکا اور میں واحد بچہ ہوں جو اس لیول پر پہنچا ہوں۔ بس میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ تو میرا روم میٹ ہے، اچھا ہے، مگر میں یہاں پڑھنے آیا ہوں لہٰذا کسی کام کے لیے مجھے مجبور نہ کرنا، نہ ہی مجھے کہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے ضد کرنا کیونکہ میں زیادہ تر وقت
ادھر اپنے کمرے میں ہی گزارنا چاہتا ہوں۔ مزمل نے جب یہ سنا تو مسکرانے لگا۔ اس نے ذیشان سے کہا کہ یار پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تو جیسا بھی ہے ٹھیک ہے، لیکن مجھے انسانوں کی پہچان ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم ایک اچھے شریف خاندان سے تعلق رکھتے ہو، پڑھنا چاہتے ہو، تمہیں کسی پریشانی کی صورت نہیں ہوگی۔ تم دل لگا کر پڑھو، اپنے والدین کے خواب پورے کرو، بلکہ اگر تمہیں میری بھی ضرورت ہو تو میں ہر وقت تمہارے لیے حاضر ہوں۔ ذیشان نے جب یہ سنا تو بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا بس مجھے تمہاری اسی فیور کی ضرورت ہے کہ اپنے دوستوں کو ادھر کمرے میں مت لایا کرو، کیونکہ اس ماحول میں پڑھائی نہیں کر سکتا۔ ہاں البتہ اگر وہ کمرے سے باہر تم سے کہیں بھی ملنا چاہیں تو مجھے اس بات پر کوئی بھی اعتراض نہیں۔ مزمل نے مسکرا کر کہا کہ یار پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ایک بار تو نے کہہ دیا تو بس سمجھو تمہارا کام ہو گیا۔ آئندہ میرا کوئی بھی دوست ادھر نہیں آئے گا اور تجھے کوئی بھی ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ اب مزمل اپنے دوستوں کو ادھر نہیں بلاتا تھا، بلکہ ہاسٹل سے باہر پارک میں یا پھر کسی ہاسٹل میں بھی ان سے ملاقات کرتا۔ ذیشان مزمل سے کافی خوش تھا۔ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ وہ جیسا بھی ہے لیکن احساس رکھتا ہے۔ اس نے میری عزت رکھ لی، میری بات کی لاج رکھ لی، حالانکہ اگر وہ چاہتا تو ضد میں آ کر اپنے دوستوں کو ادھر بلاتا، وہ شور کرتے اور میں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ پہلے سیمسٹر کے امتحان ہوئے تو اس کے بعد ذیشان واپس گاؤں آیا۔ 1 مہینے کی چھٹی تھی اور ادھر اس کے باپ نے اسے بلایا تھا اور کہا کہ بیٹا میری بات غور سے سنو، میں نے تجھ سے ایک بات چھپائی ہے، مگر آج حقیقت تجھے بتاتا ہوں جس سے تو واقف نہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ تمہاری ماں بھی اس بات کو نہیں جانتی۔ مجھے پھیپھڑوں کا کینسر ہے، ڈاکٹروں کے مطابق زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں یہ بات تجھ سے چھپانا چاہتا تھا، لیکن کب تک؟ اگر اچانک تجھ سے دور ہو جاتا اور ساری زندگی تجھے اس بات کا شکوہ ہوتا کہ بابا نے اتنی بڑی بات مجھ سے کیوں چھپائی اور خاموش کیوں رہے۔ میں چند مہینوں کا مہمان ہوں اور میری خواہش ہے کہ تمہارے سر پر صحرا دیکھ سکوں۔ میں اپنی زندگی میں تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری بہن بھی بیوہ ہے اور اس کی اکلوتی بیٹی کو میں اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتا ہوں۔ تجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ ذیشان اپنے باپ کی بات سن کر رونے لگا۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ بابا میں کون ہوتا ہوں آپ کی کسی بات پر اعتراض کرنے والا، مگر آپ ایسی باتیں آخر کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ ذیشان کا سمینہ کے ساتھ منگنی طے ہوئی اور پھر اسی مہینے کی 20 تاریخ کو ان کی شادی تھی۔ یہ ایک سادہ سی شادی تھی جس میں بہت ہی قریبی رشتہ داروں کو بلایا گیا، مگر ذیشان کے باپ نے اس سے کہا کہ اگر تمہارا شہر میں کوئی قریبی دوست ہے اور اسے اپنی شادی میں بلانا چاہتے ہو تو مجھے اعتراض نہیں۔ ذیشان نے مزمل کو اپنی شادی پر دعوت دی۔ اس نے اس بات کا یقین دہانی کرائی کہ میں تمہاری شادی پر ضرور آؤں گا۔ مزمل کبھی گاؤں نہیں آیا تھا، نہ ہی گاؤں کے ماحول سے واقف تھا، لہٰذا اس کی خواہش تھی کہ میں ذیشان کی شادی میں جاؤں گا، ساتھ ساتھ گاؤں بھی دیکھ لوں گا، اور ویسی بھی چھٹیاں ہیں، وہاں کچھ دن رہ سکتا ہوں۔ ادھر ذیشان کی شادی میں ہی مزمل نے حمیرہ کو پہلی بار دیکھا اور اسے حمیرہ بہت پسند آئی۔ اس کے بعد بڑی ہی رازداری سے اس نے ذیشان سے حمیرہ کے بارے میں پوچھا کہ یہ جو سامنے لڑکی ہے یہ کہاں سے تعلق رکھتی ہے۔ ذیشان نے جب یہ سنا تو حیران ہوا اور مزمل کو منع کیا کہ یار یہاں کا ماحول شہر سے کافی مختلف ہے، کبھی کسی صورت حمیرہ سے بات کرنے کی کوشش نہ کرنا، اگر کسی نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ مگر ذیشان نے اسے بتایا کہ یہ ماسٹر رفیق صاحب کی بیٹی ہے، اس گاؤں کی ایک معزز شخصیت کی بیٹی حمیرہ۔ مزمل نے اپنے دوست کو بتایا کہ یہ لڑکی مجھے پسند آئی ہے۔ ذیشان مزمل سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے کہا شہر میں تمہاری کئی دوست ہیں، وہ حمیرہ سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں، تو پھر یہ لڑکی جو گاؤں کی رہنے والی ہے یہ تمہیں پسند کیوں آئی ہے؟ مزمل نے اسے کہا کہ میں مانتا ہوں کہ میری کافی لڑکیوں سے دوستی ہے، مگر دوستی کی حد تک میں ان کے ساتھ بات کرتا ہوں، ان کے ساتھ گھومتا ہوں۔ میں نے کبھی کسی لڑکی کو بھی اپنی زندگی میں لانے کا فیصلہ نہیں کیا تھا، لیکن حمیرہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ذیشان نے اس سے کہا کہ اگر تم سنجیدہ ہو اس معاملے میں تو میں تمہاری ضرور مدد کروں گا، لیکن میں خود ماسٹر صاحب سے بالکل بات نہیں کر سکتا۔ وہ میرے استاد ہیں اور میں نے ان سے ابتدائی تعلیم حاصل کی ہے،
لہٰذا میں خود تو اس سلسلے میں ان سے بات کرنے کی بالکل ہمت نہیں رکھتا، مگر اپنے والد سے کہوں گا کہ وہ ماسٹر صاحب سے اس سلسلے میں بات کریں، اور مجھے امید ہے کہ تمہارا کام ہو جائے گا۔ یہ سن کر مزمل کافی خوش ہوا۔ اسے اس بات کا یقین تھا کہ اگر حمیرہ سے اس کی مرضی پوچھی گئی تو وہ اس رشتے کے لیے راضی ہو جائے گی، کیونکہ اس نے دیکھا تھا کہ حمیرہ بھی شادی کے دن اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کر چکے تھے، کیونکہ حمیرہ نے بھی زندگی میں پہلی بار اتنا حسین و جمیل لڑکا دیکھا تھا۔ ذیشان کے والد نے ماسٹر صاحب سے بات کی کہ میرے بیٹے کا ایک دوست ہے، وہ آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ جان کر ماسٹر صاحب کو بہت غصہ آیا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس لڑکے نے میری بیٹی کو شادی کی تقریب میں دیکھ لیا تھا اور اب اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ماسٹر صاحب نے یہی کہا کہ وہ اپنے والدین کو ہمارے گھر بھیجے، اس کے بعد پھر میں خود اس لڑکے سے بھی ملاقات کروں گا۔ مگر ذیشان کے والد نے ماسٹر صاحب کو بتایا کہ اس کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس کے سرپرست اس کا بڑا بھائی ہے جو اس وقت امریکہ میں مقیم ہے۔ باقی آپ لڑکے سے مل لیں، اگر آپ کو لڑکا پسند آئے تو ہم رشتے کی بات کو آگے بڑھائیں گے، ورنہ ادھر بات ختم ہو جائے گی۔ ماسٹر صاحب ایک تجربہ کار انسان تھے، اس نے زندگی کا اتار چڑھاؤ دیکھا تھا، مختلف قسم کے لوگوں سے میل ملاپ تھا۔ ماسٹر رفیق نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں خود مزمل سے ملاقات کرنا چاہوں گا۔ پھر اس کے بعد مزمل خود ماسٹر سے ملنے کے لیے آیا۔ 30 منٹ تک ان کی گفتگو جاری رہی۔ مختلف قسم کے سوالات اس نے پوچھے اور پھر ماسٹر صاحب اس نتیجے پر پہنچے کہ میری بیٹی کی شادی اس لڑکے سے ہونی چاہیے یا نہیں۔ اس نے مزمل کو کچھ نہ کہا اور پھر 2 دن بعد ہی کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گا اپنے فیصلے کے بارے میں۔ مزمل کا ایک ایک لمحہ بڑی مشکل سے گزر رہا تھا، کیونکہ اسے انتظار تھا ماسٹر صاحب کے جواب کا۔ وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دینے کے لیے راضی ہیں یا نہیں، وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ ادھر ماسٹر صاحب نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی حمیرہ، میں نے تمہیں بڑے پیار سے پالا ہے۔ تمہاری ماں کی وفات کے بعد میں نے باپ اور ماں دونوں بن کر تجھے پالا ہے۔ وہ لڑکا ظاہری طور پر حسین و جمیل خوبصورت ضرور ہے، لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ لڑکا تمہارے لائق نہیں، اور میں اس حق میں نہیں کہ تمہاری اس کے ساتھ شادی ہو۔ مگر حمیرہ تو پہلی نظر میں ہی مزمل کو اپنا دل دے چکی تھی۔ حمیرہ کا سر تو جھکا تھا، لیکن اس نے اپنے باپ سے یہی کہا کہ میری مرضی اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ وہ اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور مجھے امید ہے کہ مجھے خوش رکھے گا، میرا بہت خیال رکھے گا۔ یہ سن کر ماسٹر حیران ہوا۔ زندگی میں پہلی بار حمیرہ نے اپنے باپ سے اس لہجے میں بات کی تھی، لہٰذا اسے ابھی تک اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے حمیرہ سے یہی کہا کہ بیٹی تم نادان ہو، بچی ہو، ابھی نہیں سمجھتی، میں تمہارا باپ ہوں، کبھی تمہارا برا نہیں چاہ سکتا۔ خاموشی سے حمیرہ اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن ماسٹر صاحب سمجھ چکے تھے کہ حمیرہ کی خاموشی کے پیچھے آخر کیا وجہ ہے۔ 2 دن بعد ہی ماسٹر صاحب نے مزمل کو فون کیا اور کہا کہ ہماری طرف سے نہ ہی سمجھو، میری بیٹی آپ سے کسی صورت شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مگر مزمل جانتا تھا کہ ماسٹر جھوٹ بول رہا ہے۔ ماسٹر صاحب نے اپنی بیٹی کو بھی منع کیا کہ اس لڑکے کو بھول جاؤ اور ہمارا ان کے ساتھ کوئی میل نہیں، مگر حمیرہ نے اپنے باپ سے کہا کہ میں شادی کروں گی تو صرف مزمل سے ہی کروں گی، ورنہ ساری زندگی کسی سے میں شادی نہیں کروں گی۔ مزمل نے کسی طرح حمیرہ کا فون نمبر بھی حاصل کر لیا اور پھر ان کا رابطہ ہوا۔ پہلی بار ان کی آپس میں بات ہو رہی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کیا۔ پھر مزمل نے ذیشان کو یہ بات بتائی کہ میں حمیرہ کو گھر سے بھگانے کا منصوبہ بنا چکا ہوں اور حمیرہ جانتی ہے۔ ذیشان یہ سن کر کافی پریشان ہوا۔ وہ اپنے استاد سے محبت کرتا تھا، ایک ایسا استاد جس نے 5 جماعتیں اسے پڑھائی، اچھی تربیت کی، اور یہ سوچ کر وہ شرم سے پانی ہو رہا تھا کہ اگر میرے استاد صاحب کا جھکا سر ہوا یا اپنی بیٹی کی وجہ سے وہ شرمندہ ہوئے تو میں اپنے آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ ذیشان نے ماسٹر صاحب سے ملاقات کی اور کہا کہ ماسٹر صاحب، میں آپ کا ویسے ہی احترام کرتا ہوں جس طرح اپنے سگے باپ کا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیسے بات شروع کروں، لیکن یہ بات کرنا ضروری ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو میں چھپا نہیں سکتا اور آپ کو حقیقت سے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔
ہفتے کی رات آپ کی بیٹی گھر سے بھاگنے کا منصوبہ بنا چکی ہے، اس کا رابطہ مزمل سے ہو چکا ہے اور مزمل اسے گھر سے بھگانے کا منصوبہ بنا چکا ہے۔ بہتری اسی میں ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی مزمل کے ساتھ کر دیں، وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اور اسی طرح حمیرہ کبھی بھی گھر سے بھاگنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن اگر آپ نے اس کی بات نہ مانی تو پھر آپ اسے روک نہیں پائیں گے۔ ماسٹر صاحب ذیشان کی بات کا یقین نہ آیا۔ وہ ہفتے کی رات کا انتظار کرنے لگے۔ چھپ کر بیٹی کے کمرے میں دیکھا تو وہ اپنے کپڑے پیک کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر ماسٹر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ اسے اپنی بیٹی کے اس رویے پر افسوس تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں صاف کیں، پھر بیٹی کے کمرے میں آیا اور کہا کہ بیٹی میری بات غور سے سنو، میں جانتا ہوں تو گھر سے بھاگنے کا ارادہ رکھتی ہے، میرے سر مٹی میں ملانا چاہتی ہے۔ خیر اب میں تمہارے ساتھ کسی قسم کی زبردستی نہیں کروں گا۔ اگر تو نے فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ ہر حال میں اس لڑکے کے ساتھ شادی کرے گی تو میری ایک بات یاد رکھنا، اس گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے بند ہو جائیں گے۔ اب تمہارے سامنے دو ہی راستے ہیں، یا میری بات پر عمل کرو یا پھر اس گھر کو چھوڑ کر چلی جاؤ۔ حمیرہ اب بھی اپنے موقف پر قائم تھی اور بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ شادی کروں گی تو صرف مزمل سے، ورنہ اپنی جان دے دوں گی، کسی سے بھی شادی نہیں کر سکتی۔ ماسٹر صاحب نے مزمل سے رابطہ کیا اور کہا کہ بارات لے کر فلاں تاریخ کو آ جانا اور میری بیٹی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے لے جانا۔ مزمل بہت خوش تھا کیونکہ اس کے دل کی خواہش پوری ہو چکی تھی۔ یہ کوئی بڑی بارات نہیں تھی۔ مزمل اپنے گنتی کے دوستوں کو اپنے ساتھ لایا تھا اور مولوی صاحب کو بھی۔ حمیرہ کا مزمل کے ساتھ نکاح پڑھوایا گیا اور پھر مزمل اسے اپنے گھر لے آیا۔ حمیرہ سے شادی کے بعد اب وہ ہاسٹل میں نہیں رہتا تھا، اب اس نے ہاسٹل چھوڑ دیا، شہر میں ایک کرائے کا مکان لے لیا تھا۔ ذیشان نے ایک دن مزمل سے پوچھا کہ یار مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، تو نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، لڑکی سے شادی کر لی، لیکن بڑے بھائی کو بتایا تک نہیں۔ مزمل کہنے لگا یار حقیقت تو یہ ہے کہ اگر بھائی کو بتا دیتا تو اس رشتے پر راضی نہ ہوتے۔ حمیرہ سے شادی میری خواہش تھی، لیکن اگر بھائی کو میں نے بتا دیا تو وہ کبھی بھی اس شادی کے لیے رضامند نہ ہوتے، کیونکہ وہ میری شادی اپنے دوست کی بہن کے ساتھ کرنا چاہتے تھے، لہٰذا حمیرہ کو میں ہمیشہ کے لیے کھو دیتا۔ مگر یہ مزمل کی حمیرہ سے وقتی محبت تھی، ایک عارضی جذبہ جو وقت کے ساتھ ساتھ دھندلا پڑ گیا، اور مزمل کو سب سے زیادہ پریشانی اس وقت ہوئی جب حمیرہ نے بتایا کہ وہ امید سے ہے، وہ کسی صورت باپ نہیں بننا چاہتا تھا، وہ تو حمیرہ کے ساتھ اپنی زندگی انجوائے کرنا چاہتا تھا۔ اس نے حمیرہ سے کہا تھا کہ بچہ ضائع کرواتے ہیں، لیکن وہ نہ مانی۔ امریکہ میں موجود اس کا بڑا بھائی ابھی تک اس حقیقت سے نا واقف تھا کہ اس کے بھائی نے شادی کر لی ہے اور وہ تو باپ بننے والا ہے۔ امریکہ میں ہی اس کا ایک دوست تھا جو اپنی بہن کی وجہ سے کافی پریشان تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بہن کی شادی پاکستان میں کسی مسلمان لڑکے کے ساتھ ہو جائے، کیونکہ اس کی بہن بگڑ رہی تھی۔ لیکن جب فیاض طاہر نے کہا کہ میرا چھوٹا بھائی پاکستان میں ہے اور ابھی تک اس نے شادی نہیں کی، جس پر وہ بہت خوش ہوا، اور جب حمیرہ کا بیٹا کاشان 1 برس کا ہوا تب ایک دن امریکہ سے اس کے بھائی مزمل کا فون آیا۔ اس نے مزمل سے کہا کہ اگلے مہینے تمہاری شادی ہے، ادھر امریکہ میں ہی میرے دوست کی ایک بہن ہے، میں نے تمہارے ویزے کا بندوبست کر لیا ہے، اگلے مہینے تو میرے پاس ادھر آ جا۔ اب مزمل اس حقیقت کو چھپا نہیں سکتا تھا۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ میری شادی ہو چکی ہے، میرا 1 سال کا بیٹا بھی ہے۔ جب فیاض کو اس بات کا علم ہوا تو غصے سے پاگل ہو گیا کہ میری اجازت کے بغیر تو نے کیسے شادی کر لی، وہ بھی ایک دیہاتی لڑکی سے۔ اگر تو نے اس لڑکی کو طلاق نہ دی اور گھر سے نہ نکالا تو تیری یہ عیاشیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ سمرین سے ہر صورت تجھے شادی کرنی ہوگی، کیونکہ یہ بہت بڑی بزنس ڈیل بھی ہے، اس کے بھائی کے بہت سے پروجیکٹ ہیں جو میں نے کرنے ہیں۔ اسی وقت یہ ممکن ہے جب سمرین سے تمہاری شادی ہوگی، اس بزنس ڈیل کو میں کسی صورت ضائع نہیں ہونے دوں گا، تم یہ بات ذہن نشین کر لو۔ مزمل جانتا تھا کہ وہ اپنے بھائی کے سوا کچھ بھی نہیں، اس کی کوئی اوقات نہیں، اپنے حصے کی ساری جائیداد فروخت کر کے وہ عیاشی میں گنوا چکا تھا، اب مکمل طور پر اپنے بڑے بھائی کا محتاج تھا۔ لہٰذا حالات کو دیکھتے ہوئے اس نے حمیرہ کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا اور اپنے معصوم بچے کے بارے میں بھی نہ سوچا۔ حمیرہ جاتے وقت بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ بچے کو اپنے ساتھ رکھ لو، کیونکہ میرا تو کوئی ٹھکانہ نہیں،
میرے ساتھ اگر یہ رہا تو رل جائے گا، لیکن اس نے حمیرہ کی ایک نہ سنی، دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ اب حمیرہ کاشان کو لے کر در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی تھی، لیکن وہ واپس گھر نہیں جا رہی تھی کیونکہ میکے کے دروازے اس کے لیے مکمل طور پر بند ہو چکے تھے۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو سڑکوں پر بھیک مانگنا شروع کیا۔ وہ کھلے آسمان کے نیچے جھولی اٹھا کر مزمل کو بد دعائیں دیا کرتی تھی، جس کا پیار بہت عارضی ثابت ہوا اور جس کی وجہ سے وہ بھیکارن بن گئی۔ کبھی کبھی اس کے دل میں خیال آتا کہ بچے کو مار ڈالے اور پھر اپنی جان دے دے، لیکن اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ تو خودکشی کے لیے تیار تھی، لیکن اپنے معصوم بچے کی جان نہیں لے سکتی تھی۔ وہ کسی صورت ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ اسے کاشان بہت زیادہ پیارا تھا، لیکن افسوس اسے اس بات کا تھا کہ کاشان کی قسمت میں در بدر کی ٹھوکریں لکھی ہیں۔ 7 سال تک وہ مسلسل در بدر کے دھکے کھاتی رہی، سڑکوں پر بھیک مانگتی رہی۔ ایک دن مزمل کا بڑا بھائی فیاض، اس کی گاڑی ٹریفک سگنل پر رکی تو بھیک مانگنے کے لیے حمیرہ آگے بڑھی۔ اس نے حمیرہ پر طنز کیا اور کہا کہ جب بچے پال نہیں سکتی تو پیدا کیوں کیے، اور اس کا باپ کہاں ہے؟ حمیرہ خاموش رہی، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ حمیرہ کو تاڑنے لگا، سر سے لے کر پاؤں تک جائزہ لیا اور پھر حمیرہ سے کہنے لگا کہ کپڑے تمہارے پھٹے پرانے ہیں، لیکن تو چیز کمال کی ہے، میرے ساتھ چلو۔ لڑکی نے کہا کہ میں ایسی نہیں ہوں صاحب، اپنے بچے کے لیے ہی بھیک مانگتی ہوں، ورنہ کب کی مر کھپ گئی ہوتی۔ فیاض نے کہا کہ اگر میرے ساتھ جاؤ گی کہ تمہارے بچے کا بھی فائدہ ہے، یہ کبھی بھوکا نہیں سوئے گا۔ کاشان اور اس کی ماں فیاض کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پھر حمیرہ کو وہ اپنے بیڈ روم پر لے گیا اور کاشان کو باہر گیٹ پر کھڑا کیا۔ وہاں اس نے مزمل کی تصویر دیکھی تو حمیرہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کانپتے ہوئے ہونٹوں سے کہنے لگی کہ یہ تو مزمل ہے۔ فیاض نے کہا کیا تو اسے جانتی ہے؟ وہ کہنے لگی یہی بدبخت ہے جو مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور اس کے بچے کو میں ادھر سڑک پر بھیک منگوا رہی ہوں۔ یہ سن کر فیاض کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر حمیرہ سے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا مجھ سے بہت بڑا گناہ ہونے والا تھا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میرا بھائی اب اس دنیا میں نہیں رہا، مگر میں کتنا بدبخت ہوں کہ ابھی بھی نہیں سدھرا۔ میں نے اسے اپنے پاس امریکہ بلایا تھا، ایک ایسی ڈائن سے اس کی شادی ہوئی جس کے رویے نے میرے بھائی کو مار ڈالا۔ جب فیاض کو پتہ چلا کہ جس لڑکے کو اس نے گیٹ پر کھڑا کیا وہ اس کا بھتیجا ہے تو بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا، لیکن کاشان وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ اتنا چھوٹا نہیں تھا۔ جب اسے اس بات کا علم ہوا کہ اس کی ماں میری خاطر بدکاری کرنے پر مجبور ہے تو اپنی جان دینے کا ارادہ کیا۔ ٹرک کے سامنے آیا۔ ٹرک ڈرائیور نے جان بچانے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی وہ زخمی ہوا۔ ٹرک ڈرائیور اسے ہسپتال لے گیا۔ پھر ہسپتال میں اس کی تصویر وائرل کی گئی اور فیاض حمیرہ کو لے کر وہاں ہسپتال میں پہنچا، اپنے بھتیجے کو گلے سے لگایا، یہی کہا کہ تو میرے چھوٹے بھائی کی نشانی ہے۔ اس نے اپنی ساری جائیداد کاشان کے نام کر دی اور فیاض جب تک زندہ رہا حمیرہ سے معافی ہی مانگتا رہا۔